ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم علماء کرام و مفتیان نظام و عاشقان رسول اور پردے میں بیٹھی میری ماں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں تقریر اور کیا گفتگو کیا کروں، میں جس حال میں آیا ہوں جانتے ہیں کہ آدھی نیند کرنے کا خیال میں کہ لوہر پہن لیا. اب مفتی ہمارے مولوی صاحب کا حکم ہوا کہ کھڑا کر دیا کہ کچھ بولیں. جیسا کہ میرے بہنوی جو میرے طالب ہوتے ہیں بہنوی ہوتے ہیں، انہوں نے ایک واقعہ کہا تھا نقاش میں، غالب نقاش میں، کہ سرزمین مصر میں ایک گڑیا حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے اپنی چھوٹی سے چھوٹی اب دو مفتیوں کی تقریر ہونے کے بعد، مولوی صاحب کی نظامت کم تقریر ہونے کے بعد، تقریر غلط ہونے کے بعد میں کیا تقریر کروں، بس انہیں کی چند باتیں لے کر میں آپ کو سنا دوں تاکہ جب آیا ہوں تو انشاءاللہ اس میں یہ لوگوں کے نام کے ساتھ میرا نام بھی شامل ہو جائے. انشاءاللہ آپ ساتھ دیں گے نا؟ انشاءاللہ. کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ کچھ ایسے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں کہ کب یہ مائک ختم ہو تو ہم اس سے ضرور ہو جائے. ایسا نہیں ہے. یہ جو محفل الحمدللہ مولوی صاحب نے، ہمارے فضل اللہ صاحب نے، دوسرے حضرات نے سجائی ہے، کہ کوشش یہ ہے کہ ہمارے سنی مسلمانوں کی پہچان یہ ہو کہ جہاں جس محلے میں جہاں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جلسہ ہو کہ معلوم ہو جائے کہ آپ سنی رہتے ہیں. اور سنی سوتا نہیں سنتا، سنی سوتا نہیں سنتا ہے. اب کون سننا چاہتا ہے وہ اپنے ہاتھ اٹھا. تو الحمدللہ صاحب دیکھتا ہوں 40 ساتھ دیں گے. چلیے مولوی صاحب نے ایک اپنی تقریر، اپنی نظامت کم تقریر میں زیادہ کہا تھا کہ پیرانے پیر کی خوبی کے بعد سب لوگ آتے اور آ کر کہتے ہیں کہ اماں بارش نہیں ہوتی. تو میں نے جو کتاب میں نے جو واقعہ پڑھا، میرے والد سے سنا، ایسے الگ الگ واقعے ہوں گے کہ پیرانے پیر کی خوبی جن کا نام فاطمہ رضی اللہ عنہا تھا، وہ کہتی بڑی ضعیف تھی. انہوں نے جھاڑو منگائی، جھاڑو منگانے کے بعد اپنے گھر کے سامنے کا آنگن جھاڑ دیا. جھاڑنے کے بعد آسمان کی طرف اشارہ کر کہتی ہیں مولا جھاڑنا میرا کام تھا، پانی چھڑکنا میرا کام تھا. میں نے جھاڑ دیا، اب پانی چھڑکنا میرا کام ہے. آپ کی الفاظ مکمل بھی نہیں، اللہ تعالیٰ نے موسم ڈھال بارش نازل فرمائی. روایت میں آتا ہے کہ 7 دن تک بارش برستی رہی. ہر کنواں ہر ندی پانی سے سیراب ہو گئی. بس مختصر سی بات ہے تو مختصر انداز میں میں کہوں گا کیونکہ میں ریپیئر ہو کر نہیں آیا. ویسے بھی سنی کو بہتر ہونے کی ضرورت نہیں. سوال گرم ایسا ہوتا ہے کہ جب کھڑے کچھ نہ کچھ بولتے تو ان کو پسند آ جائے تو بس. چلیے ایک سردار اولیاء اور ایک سردار انبیاء کی بات سنا کے میں ختم کر دوں تاکہ میرے جیسے حقیر فقیر کا نام بھی بڑے بڑے دیکھی تو علماء و مفتیوں کے ساتھ بھی آتا ہے کہ یہ حقیر بھی اس محفل میں آیا تھا اور اللہ کے پاس سے فرشتے یہ محفل ختم ہونے کے بعد جا کر جو رپورٹ پیش کریں تو اس میں حقیر کا بھی نام آ جائے. پیرانے پیر کے بارے میں بہت سارے واقعات ہیں، بہت سارے واقعات، لیکن آپ نے یہ بیان فرمایا جب کوئی میرا مرید چاہنے والا مجھے آواز دیتا ہے اور جب مجھے یاد کرتا ہے مجھ سے مدد چاہتا ہے اور اگر وہ بلانے والا مسجد سے ہو تو مغرب سے میں اس کی مدد کیا ہوں، اس کی مدد کے لیے آتا ہوں. اور بلانے والا مغرب کی طرف ہو تو مسجد سے میں اس کی مدد کے لیے آتا ہوں. اور آپ نے فرما دیا ساری دنیا کو میں ہتھیلی پر رائی کے دانے کے برابر دیکھتا ہوں. اور میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں میں ساری کائنات کو زمین سے آج تک ہتھیلی جیسا دیکھتا ہوں. اب کسی کے ذہن میں یہ بات کہا جائے کہ پیرانے پیر تو ہتھیلی پر رائی کے دانے جیسا دنیا کو دیکھتے ہیں اور مصطفیٰ ہتھیلی کو دیکھتے ہیں. آپ کے پاس سیمسنگ گیلیکسی فون ہے نا، ہے کہ نہیں؟ اس میں اگر ایک فولڈر آپ کو اگر نظر آیا تو صرف فولڈر آپ کو اوپر جو وہ نظر آتا ہے، اس کے اندر جو چیز ہے اس کو اوپن کرنا پڑتا ہے. اب اسے سلیکٹ کر کے پڑھنا ہو تو پھر اس کے اندر نظر آتا. اگر پورے کے پورے ٹیب کو آپ دیکھ لو جتنے اس کا سے اوپر ہے سب نظر آ جاتے ہیں. تو ہمارے حدیث کی شان یہ ہے زمین سے آج تک ایک ہی نگاہ میں دیکھ لیتے ہیں. شان یہ ہے
کہ جب وہ چیز جیسے دیکھتے ہیں کہ حتیجی میں جو لگا ہوا رائی کے جو دانا ہے وہ جتنا نظر آتا ہے کرانے پھر دیکھتے ہیں، اور جب چاہتے ہیں کہ ہندوستان کو دیکھیں، پاکستان کو دیکھیں، سری لنکا کو دیکھیں، افغانستان کو دیکھیں، نظر آ رہا۔ اب ذرا یورپ کو دیکھ کر ہتھیار وہ تو پلٹا لیا، اب ذرا آسٹریلیا کو دیکھ کر کیا اور پلٹا لیا، امریکہ کو دیکھنے کا کیا اور پلٹا لیا، پھر پلٹا تو ہندوستان کا ہم غریب فقیر فقیر ان کے چاہنے والے آ گئے، وہ جب چاہے پلٹا کر دیکھتے ہیں، جہاں ان کی مسجد کو محفل ہو رہا ہو، جب انہیں معلوم ہوتا ہے کہ حقیر فقیر لوگوں نے آپ کی محفل سجائی ہے تو پلٹا کر دیکھ لیتے ہیں۔ یہ تو آپ بغداد میں پلٹا کر دیکھتے ہیں، دیکھتے نہیں دیکھتے ہیں؟ ارے آپ لوگ اپنے فون میں یہاں بیٹھ کے کہاں کے میپ دیکھ سکتے تو ولیوں کے سرکار کہاں جائے جو چلیے تو بیاربی نشان گئی، اب ان کے بارے میں کیا بولوں، علماء کرام نے سنا دیا۔ اب آئیں کہ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، جیسا کہ ہمارے مفتی صاحب نے بڑے بھائی نے کئی جگہ پر آپ کو سمجھایا ہے کہ بارہا ہمارے آقا علیہ السلام ہر جگہ آپ نے ہمیں یاد فرمایا۔ کوئی ایسا مقام ایسا نہیں ہے، کوئی ایسی حالت نہیں تھی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یاد نہ فرمایا، یا فیوچر میں مستقبل میں آقا یاد نہیں کریں گے، چاہے وہ ماضی ہو یا حال ہو یا مستقبل ہو، یا چاہے ہمارے آپ کے پیدا ہونے سے پہلے کا وقت ہو اور آپ کے نصیب لانے کا وقت ہو، یا نصیب لانے کے بعد زندگی کے حالات ہو، یا آپ سے پردہ فرمانے کا وقت ہو اور پردہ فرمانے کے بعد قبر مبارک میں آپ سے موجود ہے یہ وقت ہو، کہ آنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ کا قیامت پردہ فرمائے گا اس وقت آپ سجدہ فرما رہے ہوں گے وہ وقت ہو، اس کے بعد امتیوں کے حساب و کتاب ہوں گے وہ وقت ہو، ہر جگہ حبیب ہم یاد کرتے ہیں۔ ابو بکر صدیق کا طریقہ یہ رہا کہ آپ ایک تنکے کو لے کر کھڑے ہو جاتے اور سوچتے کہ آکاش ابو بکر زندہ ہوتا جسے کوئی بکری کھا جاتی حساب و کتاب نہ ہوتا، اور یہ خطرہ کا خیال ہوتا کہ کاش اگر عمر کوئی ایک پرندہ ہوتا ختم ہوتا نہ پھر پیدا کیا جاتا سوال نہیں ہوتا۔ تو ایک اللہ معاف فرمائے، پہلے ابو بکر صدیق کی معافی جاتا ہوں، حضرت اللہ تعالیٰ کی جتنی فکر ابو بکر صدیق اور عمر بن خطاب اپنے بارے میں تھی، اللہ گواہ اس سے بڑھ کر حضور ان کے بارے میں فکر کرتے تھے کہ کیسے میں ابو بکر کو عمر کو ساتھ رہ کے جنت میں جاؤں۔ وہ تو اپنے بارے میں فکر کرتے ہیں، ان کی فکر سے زیادہ میرے مصطفیٰ کی فکر ہے کہ جو چاہتے ہیں کہ میرے صدیق اور عمر میرے ساتھ ہو رہا ہوں۔ کوئی انسان اپنی مغفرت کے بارے میں اتنا سوچ نہیں سکتا اگر کہ وہ ہمارے اکابر صحابہ کی طرح ہو، اور میرے حبیب اور ہمارے حبیب سوچتے ہیں کہ کیسے میں گنہگاروں کو میرے امتیوں کے جنت میں لے جاؤں۔ سوچتے ہیں انہیں کے طرف بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں کے طرف دو مرتبہ جائے کے لیے اب ان کو سمجھایا بھائی کہ ہمیں دین ایمان قرآن حق تو یہ کہ اللہ کی پہچان میں حضور کی سرخے ہوئی ہے۔ بے شک آپ نے بتا دیا انما خاطب اللہ ہوتی، بے شک میں تقسیم کرتا ہوں اور اللہ مجھے دیتا ہے۔ ایک انسان ہے سمجھانے کے لیے بات کیوں کرا دیا مجھے، کیوں کرا دیا؟ یہ علماء کرام کا زبان درج ہو جائے کہ لوگ بولے کہ بچہ کیا پکار رہا تھا، دیکھو کھڑے تو سن لیجیے آپ پورا سنیے۔ ایک انسان میرے جیسا ہے، جیسا کہ ہم سیٹ نے کہا کہ شاید لمبے ہیں آپ، میں سیٹ کرتے سے مکار لمبے ہیں، ایک میرے جیسا لمبا انسان ہاتھ میں ایک چین لیا ہوا، اب چھوٹے موٹے نیچے سے ہمارے اور آ کر میرے پاس سے لینے کی کوشش کریں، پہنچتے میرے پاس بولے تھا پیمنٹ ڈال کے کھا گئے اور اس میں نکال کے باقی اسے کرنا کسی کو ڈالنا مجھے بیٹھا تو اس سے دیکھوں کیا رے میرے تک پہنچتا کیا رے بولتا کو بات کرتا نکال کے جتنا چاہ رہا تھا بانٹے تھے۔ یہ اللہ کی شان دیکھیے، اللہ ہر چیز پیدا کرتا ہے، اللہ نے ایمان بنایا، اللہ نے اسلام بنایا، اللہ نے ہمیں بنایا، تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ہمیں دینے کے لیے ذریعہ مصطفیٰ کو بنایا۔ تم خدا سے مانگنے کی تمہاری صورت و لائق نہیں، تمہاری اوقات، تمہاری امیج، تمہاری کیا اوقات کہ تم اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ ارے اللہ نے جب اپنا کلام مبارک
قرآن تمہیں مصطفیٰ کے ذریعے دیا تو ہر چیز تمہیں اسے مانگنے کے لیے طریقہ سکھا دیا. جب میں میری پہچان میرے مصطفیٰ کے ذریعے کراتا ہوں تو کون ڈائریکٹ میرے پاس آتا؟ توحید 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 کیا مارتے بیوی کو کیا مارا تو بیوی آتی نہیں آتی کیا چیز ہے یاد کیا مار رہا ہے کہاں مر گئی ہمارے شوہر باہر کے پورے پریشان لا کے آنے کی کیا مار دے آ رہی ہوں یہ مر گئی آ رہی ہوں کہیں کچھ کیا مار رہے بچے کو بولا بچہ کیا مارتا بابا کا دماغ سڑک گیا آگے کام لگاتے رہتے ہوتا نہیں ہوتا. انسان ہو کر ہمارا رشتے دار ہمارا تعلق میں رہنے والا انسان ہمارے زیادہ بلانے کو بیدار ہو جاتا. اللہ تعالیٰ کو بلانے کا بھی اچھا کس نے سکھایا اللہ کو بلانے کا اچھا کس نے سکھایا اس کے ذریعے جائے گا تو اٹھن کو پائے گا چھوڑ دے گا تو بیٹھن ہو جائے گا. تو بہرحال ہمارے مصطفیٰ کی کیا نور جیسے اپنے سے کیا بیان ہو ان علماء کرام کے صدقہ کے ان کا طفیل کے کچھ بول لیتا ہوں. ویسے تو ابھی بولنا شروع کیا ہوں ابھی بولنا سیکھ رہا ہوں. دعا فرمایا کہ ان کی شان میں اگر ایک لفظ بھی ایسا بولوں کہ اگر انہیں پسند آ جائے آپ کسی کی ضرورت نہیں. وہ کہتے ہیں کہ اے مولا یہ حقیق میں ایک مرتبہ میری تعریف توفیق میں ایک چھوٹا ادنا جملہ ادا کر دیا یہ جملہ مجھے پسند آ گیا یہ میرا آئیے میرے مصطفیٰ کی تعریف کے آخری الفاظ جیسا کہ بولتا تو کھڑا ہے ارادہ تھا ارادہ کہ کچھ بولوں بیٹھا ہوا میرے مطلب آپ کی محلے آپ کے محلے میں آگے لیا ہو دوبارہ مصطفیٰ رحمۃ کے بارے میں آپ کیا سنیں گے آپ کیا سنا سکیں گے آپ کو کہ ہر وقت آپ نے ہماری فکر فرمائی جیسا کہ ہمارے بڑے بھائی صاحب مفتی صاحب نے بار آپ کو سمجھایا ہے. جیسا کہ میں نے اسی مہینے میں دیکھا کہ آپ کو دو ایسی جگہ آپ کو بار بار پڑھتا ہے اس لیے کہا ہے تاکہ آپ کی دماغوں میں خصوصاً نہ ماننے والوں کی دماغوں کے بعد آ جائے کہ حضور نے ہمیں ہر جگہ یاد فرمایا. وہ جگہ ایسی کوئی ہے ہی نہیں جہاں پر حضور کو اللہ نے درجہ بلند فرمایا ہو آپ کو کچھ نوازشات آپ پر فرمائے ہو آپ کو کچھ عطا کیا ہو اور حضور نے ہمیں یاد نہ کیا ہو. کوئی جگہ آپ بتا ہی نہیں سکتے. آخری ختم کر دو تو ایسا کیا ہوتا ہے بولتے ہمارا پہلے آدھے سے کم ہو گئے صبح سے بولے تو کیا ہوتا میں اور ہم کیا بولے کیا رے بابا بولے تو ہمارا ایک ہی گیٹ ہمارا دادی میں جانا کے اندر انسان جنات اگر فرشتے پورے بیٹھ کے سنے تو کیا کر سنتے آج کے رسول بول رہا بیٹھا سنتے اور آپ کو معلوم ہونا کہ 40 لوگ آپ لوگ ہیں آپ کے ساتھ پکے 2 فرشتے رہے تھے 50 کے 100 ہوئے فرشتے ہماری حفاظت کی تو 6 ہوئے تو 6 50 300 ہوئے تو مکمل 400 فرشتے آپ ادھر موجود ہو رہا. ولیوں کو معلوم ہوتا نہ ہو یہ 400 کے اوپر کس کے وجہ سے 4000 ہے کہ 40,000 ہو رہا. تو میرا آئیے میرے مصطفیٰ کی آخری بات اور ختم کر دوں مجھے زیادہ بولنا مقصد نہیں ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر انسان کی طرح آپ کی کچھ طرح سے گزریں گے. آپ کو میں جہنم کے بارے میں کچھ بول دوں. جہنم کی جو ایک دیوار کی موٹائی ہے وہ 500 سال کوئی انسان بغیر رکے چلتا رہے. 500 سال کوئی انسان بغیر رکے چلتا رہے تو جتنی دیر وہ 500 سال میں چلے گا اتنی موٹائی جہنم کی دیوار کی ہے. آئی بات سمجھ اپنی اصل بات سے ہٹا نہیں ہوں. اتنی موٹائی جہنم کی دیوار کی ہے. اللہ نے جہنم کی آگ کو 1000 سال بھڑکایا تو روایت میں آتا ہے کہ وہ جہنم کی آگ لال ہوئی پھر بھڑکایا 1000 سال سفید ہوئی پھر بھڑکایا 1000 سال کالی ہوئی. اب یہ بتائیے کہ اندھیرے میں کسی کو کوئی چیز نظر آتی ہے
اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسا کہ مرتبہ حضور اپنے صحابہ کرام سے بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک ایک بہت زیادہ شدید ایک آواز آئی، ایسا کہ کچھ زمین گری جیسی نظر آئی. صحابہ کرام پریشان ہو گئے، کہا کہ رسول اللہ یہ آواز کیسی ہے؟ تو آقا کریم نے کہا کہ جانتے ہو کہ یہ آواز جہنم میں گرنے والے پتھر کی ہے. آج سے 70 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے جہنم کے اوپر سطح سے کہیں ایک پتھر چھوڑا تھا، پھینکا تھا، فرشتے نے گرایا اللہ کے حکم پر. وہ پتھر گرتے 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 70 سال کے بعد جہنم کی تہ کو پہنچا. اسی کی آواز سن رہے ہیں، اسی کا ایک دھماکہ. صحابہ کرام پریشان ہو کے رونے لگے. تو جہنم کیا چیز ہے؟ جہنم کی آنکھ اتنی اندھیری اتنی کالی کہ کوئی کی نظر نہیں آتی. ہمیں ہمارے اندھیرے میں نظر نہیں آتا. ویسے کہ میں سولہ انسان ہوں، آپ لوگوں کی لائٹ آف کر دے تو کیا میرا نظر نہیں آتا. اور یہ ہمارے علماء کے نام کا فائدہ کہ میں نظر آ رہا ہوں. اور ہم یہاں نظر آئے کہ نہ نظر آئے، کیا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. نہ اندھیرے کمرے سے، نہ اس کے علاوہ ہمارے اندھیری گلی سے. انشاءاللہ یہ کتنے اندھیرے دنیا میں تو اپنی جگہ پر ہیں. جب عاشق رسول خبر میں جائے گا تو حضور کے ان کا نور ہمارے لیے کافی ہے. انہیں کا نور کا صدقہ کہ ہمارے اندر ایک جسم بھی ہے، ایک روح بھی ہے، اور اللہ کا ایک نور حضور کا صدقہ بھی ہے. مومن اور غیر مسلم بھی یہی، مسلمان اور غیر مسلمان یہی فرق ہوتا ہے. تو بہرحال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام طریقہ کے جانتے ہیں کہ علماء کرام نے کہا کہ جہنم کے اوپر کچھ صراط ہے، اس سے کوئی انسان گزرے گا اور کچھ صراط بارش سے بعد بارش سے بعد تلوار میں تیز ہوگا. ہر کوئی گزرے گا ان صراط سے ہر انسان گزرے گا. اور بظاہر انبیاء بھی گزریں گے، صحابہ بھی گزریں گے، اولیاء بھی گزریں گے. کوئی بڑے جھپکتے میں گزر جائے گا، کوئی برا سے بیٹھ کے گزر جائے گا، کچھ دیر کسی کو لگے گی، اور کوئی منافق ہوگا، مشرک ہوگا، کافر ہوگا، اس کے پیر کٹ کر کر وہ جہنم میں گر جائے گا. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں سب سے پہلے میری خبر مبارک سے ہوگی، میں ہی سب سے پہلے نکلوں گا اور جہنم کے دروازے کھٹکھٹاؤں گا. میرے لیے جنت کے دروازے کھٹکھٹاؤں گا، جنت کے دروازہ کھولا جائے گا اور جنت کے دروازے کھولنے والا میں ہی سب سے پہلا انسان ہوں گا. اب حضور کی شان دیکھیں کہ حضور ہمیں ہر جگہ یاد فرمائے. حضور کی شان اب حضور بتائیں سب تو جائیں گے، جیسا کہ محمد صاحب کے ساتھ روایت فرمایا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی انسان پکارے گا یا رسول اللہ اشفینی یا محمد اشفینی، اے اللہ کے رسول، اے میرے حبیب آپ میری شفا فرمائیے، تو آقا کریم جہنم کے اندر اپنا پیر رکھیں گے، قدم مبارک جیسی جہنم میں رکھیں گے، جہنم کی آگ گھس جائے گی اور آقا اپنے عاشق کو، اپنے چاہنے والے امتی کو کھینچ کر لائیں گے. کس کو لائیں گے؟ ایک مرتبہ بول دیجیے. نہ چاہنے والے لائیں گے. ارے اللہ تعالیٰ نے جنت کے دروازے پر لکھ کر بتا دیا کہ جس نے محمد کو دنیا میں یاد رکھا اور جو محمد کا نام لیوا ہے وہ جنت کے دروازے پر محمد کے نام کو دیکھ کر گزرے گا. تو یہاں پہچان ان سے کر لیتا اس نام سے. اللہ وہ نام لکھ کر بتا دیا کہ جسے نسبت ہو اور جو دنیا میں یاد کرتا ہو وہ نام کو دیکھ کر گھس جائے گا. جہنم میں کوئی نام ہی نہیں ہوگا. اسی لیے سمجھے کہ یہ بھی توڑی کرا تمہارا سمجھ کے بعد تو آقا کریم بھی اس صراط پر گزریں گے اور سب سے بظاہر سب سے آخر میں ہمارے آقا کا جب گزر ہوگا تو جہنم اتنی وسیع، ایک پتھر اگر گرایا جائے تو 70 سال کے بعد اندر جا پہنچتا ہے اور اس کی پوری آنکھ کالی ہے. مصطفیٰ جان رحمت جب اس کو صراط سے گزریں گے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ گزریں گے. ہر نبی اور ولی صحابی کی خواہش ہوگی، ہر امتی مسلمان چاہے گا کہ میں جلد سے جلد گزر جاؤں اور کہنا چاہیے مصطفیٰ جان رحمت پر کہ وہ آہستہ گزرے. تو آہستہ گزریں گے وجہ کیا ہے؟ جب آپ آہستہ گزریں گے تو آپ کی رحمت کا یہ اثر ہوگا. جہنم آپ سے گزارش کرے گی، اے حبیب کائنات، اے اللہ تعالیٰ کے حبیب، آپ ذرا جلد گزر جائیے، آپ کی رحمت کی اثر کی وجہ سے میری آنکھ گزرنے کے قریب آ گئی. کیوں ہمارے حبیب آپ آہستہ گزریں گے؟ علماء نے سوال پوچھ لیا، آپ نے جواب دیں گے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس طرح سے آہستہ گزریں گے تو جہنم کہے گی اللہ کے حبیب آپ ذرا تیزی سے گزر جائیں گے، آپ کی رحمت کی اثر کی وجہ سے میری آنکھ گزرنے کے قریب آ گئی.
ارے وہ آگ جس کو اگر سوئی کے ناقص کے برابر زمین پر ڈال دیا جائے تو پوری دنیا میں قیامت تک کوئی ایک گھاس کا تنکا نہ اٹھے، قیامت تک کوئی ایک گھاس کا تنکا نہیں اٹھے گا. تو مصطفیٰ جان رحمت کی وہ رحمت کا اثر کہ جو آپ نے اپنے لیے خاص دعا اٹھائے رکھی، آپ کی اتنی زیادہ رحمت، وسیع رحمت کہ جہنم کی آنکھ اجڑے کے قریب آ جائے گی، تو مصطفیٰ کو جواب دیں گے اے جہنم نہ گھبرا، اللہ تعالیٰ بے شک منافقوں مشرکوں کافروں کو اندر رکھے گا، میں اس لیے آہستہ گزر رہا ہوں تاکہ کوئی اگر میرا عاشق اندر دیکھ کر پکڑ کے کھا لے جائے، اس لیے حضور گزریں گے تاکہ اگر آخری وقت جب قیامت کا آخری وقت آئے گا اور سب کے بعد میں جنت میں جا کر میں پہنچوں گا تو اس وقت کوئی جہنم میں لگے ایک امتی عاشق ہوگا تو اس عاشق کو اپنے ساتھ لے جاؤ. اس لیے مصطفیٰ جہنم میں دیکھتے ہوئے نظارہ کرتے ہوئے جائیں گے، کہیں کوئی میرا عاشق ہوگا تو ساتھ میں لے کر میں جنت پہنچ جاؤں. حضور اس وقت گزریں گے، ہر کوئی نفس نفسی کے عالم میں گزر جائے گا کہ میں جلد چلا جاؤں، جب میں اس پاس چلا جاؤں پہنچ جاؤں، لیکن حضور اس وقت بھی دیکھیں گے کہ میں گزر رہا ہوں، کہیں میرا کوئی عاشق کہیں جہنم میں کہیں پڑا ہوا تو نہیں ہے، کہیں پھنسا ہوا تو نہیں ہے، تاکہ اسے میں آپ کے ساتھ لے کر جنت چل جاؤں. اب آئیے علماء کرام تو سنتے ہی رہتے ہیں، جنت میں جب کوئی جنتی جائے گا دائیں اور بائیں طرف فرشتوں کا استقبال کریں گے، ویلکم بولیں گے، آئیے. اب کسی بولیں گے عاشق رسول کو بولیں گے. اور فرشتوں کی تعداد کے بارے میں کیا بولوں، تمام محشر میں میدان محشر میں پورے کے فرشتے الگ الگ جگہ پر کام کر رہے ہوں گے، بڑی مقدار میں میجارٹی میں جنت میں ویلکم بول رہے ہوں گے، لیفٹ اینڈ رائٹ جنت میں دونوں طرف دائیں بائیں طرف فرشتے موجود اور بولیں گے کہ آنا مبارک ہو مرحبا. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آخری جنتی کو اللہ تعالیٰ جو جنت میں گھر دے گا وہ اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی، اس دنیا سے 10 دنیا برابر اتنی بڑی جنت ہو رہا ہوگی. اور وہ انسان جو بتا عطا کروائے گا تو غالباً احادیث میں وہ ساؤتھ افریقہ کا رہنے والا، افریقہ کا رہنے والا بتایا گیا ہے، وہ انسان جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا. اب ہر جنت کو فرشتے ویلکم بولیں گے، آئیے آپ کا مبارک ہو مرحبا، آئیے تشریف لائیے. لیکن دیکھیے یہاں پر اللہ تعالیٰ کیسے اپنے حبیب کا استعمال کرتا ہے. ہر جنتی جب جنت میں جائے گا تو فرشتے اسے استقبال کرتے ہوئے اس کے مقام اس کی جنت تک پہنچائیں گے. جب ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنت کے دروازے پر پہنچیں گے فرشتے ہٹ جائیں گے، اللہ تعالیٰ اور کہے گا حبیب اب تک تو جنت میں تھے، یہ سب جنت کی رونق یا زینت نہیں ہے، اب جنت کی زینت اور رونق آپ کی ذات فرشتے انسان کا استقبال کریں گے اور اللہ حبیب کا استقبال کر کر آپ کو لے جائے گا جنت الفردوس میں. جب آپ پہنچیں گے تب جنت کی زینت اور رونق مکمل ہوگی. اللہ کو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم جیسے حقیر فقیر عاشقان مصطفیٰ کو اپنے فضل کرم اور کے وسیلے میں مولا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں غلام اور آپ کا چاہنے والا، آپ کے ساتھ رہنے والا بنائے. اور جو کچھ بھی ہم محفلیں سجاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ محفلوں کے ذریعے ہماری بخشش کامہ فرمائے اور ہماری دعاؤں کو، نمازوں کو، روزوں کو، زکات کو، تمام قسم کی بات کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم اور حضور کے توفیق سے قبول فرمائے. آپ ایک مرتبہ پورے برکت کے لیے پڑھنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی بالکل ذنب وخطیئۃ واتوب الیہ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. میں نے پہلے ہی کہا تھا یہ جو مقرر ہیں جلیل القدر مقرر ہیں، اکثر انداز والی زبان رکھنے والے مقرر ہیں. اور مولانا کو میں بتا دوں آپ کا جب بیان ہو رہا تھا تو میں آپ کی تائید میں کر رہا تھا، آپ آپ کی تائید کر رہا تھا، کہیں آپ مجھے رہ کر اتنا روکیں. سنی علماء کی حقیقت یہی ہے، سننے والے بیدار ہو جائیں گے، بولنے والے بیدار نہیں. اور جو علماء ہیں سننے والے بھی بیدار ہوتے نہیں، یہ رہنا ہے. لیکن آپ چاہے زبان سے بول رہے لیکن آپ کو تکلیف دینا بھی ہمیں پسند نہیں ہے. اور علماء ہے یہ انشاءاللہ سلام پڑھیں گے، سارے کھڑے ہو جائیں اور دوسرے مجھے صاحب دعا کرتے ہیں. اللہ